وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں، نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کریں اور ان سے بھریں قصور جنا تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ آج ایک بہت خوبصورت، انتہائی اہم اور بہت زیادہ قیمتی اور بہت سادہ ایک عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عنوان آپ نے شاید اعلان کے ذریعے سماعت کیا ہے، نیکیوں کو تباہ کر دینے والا عمل۔ حیرت اس بات پر ہے کہ بہت سارے گناہوں کے کرتے وقت لوگوں کو پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ نہیں کرتے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور قدرت کے یہاں، قدرت کی نگاہ میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور شیطان کا حال یہ ہے کہ شیطان اتنی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں اس گناہ کے اندر ڈھکیل رہا ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ جن لوگوں کو ہم بہت متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا ہے، اس سے کوئی بچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے۔ آج اس ہمارے ہفتہ واری سنی اجتماع میں اس گناہ پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہم سب آج، میں بھی اور آپ بھی، اس سے توبہ بھی کریں گے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ پر لوگوں کے عیب نکالتے ہیں، جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے۔ اور یہ غیبت وہ عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ المعجم الاوسط کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا غیبت سے بدترین ہے۔ غیبت زنا سے بدترین ہے، یعنی زنا کرنے والے کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس سے زیادہ عذاب غیبت کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے، اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے،
اس کے خلاف لوگ تحریکیں چلانے لگتے ہیں. یہ نہیں چلے گا. اگر وہ کہیں نوکری کر رہا ہے تو نوکری سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. اگر وہ کوئی معزز ہے اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے, صرف اس لیے نا کہ اس نے زنا کیا ہے. لیکن غیبت کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں, میرے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غیبت کرنے والا تو زنا سے بڑا گناہ کر رہا ہے. کیا اس کو بھی کبھی عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی؟ کیا اس کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا اس کو بھی محفل سے نکالنے کی کوشش کی گئی؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے آپ کو بتاؤں, اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرنے والے کو گناہ تو ملتا ہے لیکن اس کی نیکیاں مٹائی نہیں جاتی ہے. اللہ اکبر. مگر غیبت وہ بدترین فعل ہے, غیبت وہ بدترین عمل ہے کہ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکی, جس نے غیبت کی ہے اس کی نیکی اس کے نامہ اعمال سے نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے, اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جاتی ہے. جس نے غیبت کی ہے اور جس کی غیبت کی اس کے نامہ اعمال میں وہ ڈالی جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اندازہ تو کریں, انسان سوچ رہا ہے میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں, انسان سوچ رہا ہے میں تلاوت بھی کر رہا ہوں, انسان سوچ رہا ہے میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, انسان سوچ رہا ہے میں صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ غیبت کر رہا ہے. اب اس کی نیکیاں چاہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے, دوسروں کے نام اعمال میں منتقل ہوتی جا رہی ہے. صرف یہی نقصان نہیں ہے غیبت کا, بلکہ اللہ اکبر, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا, رد کرتا ہے. جو کثرت سے لوگوں کی غیبت کرتا ہے, جن کے منہ چلتے ہی رہتے ہیں غیبت کے حوالے سے, غیبت ہی کرتے رہتے ہیں, ان کو غیبت کرنے میں اتنی لذت آتی ہے, غیبت ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں, جو کثرت سے غیبت کرے گا جب مرے گا تو ڈر ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا. وہ کفر پر مرے گا اس بات کا ڈر ہے, اس کا خاتمہ خراب ہوگا اس بات کا ڈر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی عزت حرام ہے, مومن کی عزت حرمت والی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا, اے کعبہ تیری حرمت بہت ہے لیکن تجھ سے زیادہ حرمت والا میرا ایمان والا امتی ہے. اب جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہو تو گویا کہ مومن کی حرمت کو پامال کرتے ہو, یعنی کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے. یہ سبق تو ہم بھول گئے, یہ درس تو ہم بھول گئے, ہمیں صرف چند باتیں یاد رہی. اقبال نے بہت اس پر رونا رویا تھا, یہ امت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. اب صرف روایات ہے بس, حقائق کہاں ہے؟ جب اللہ کے حبیب نے کہہ دیا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے, تو تم 7 سمندر دور کے فاصلے پر رہ کر جب کعبے کی طرف پیر نہیں کرتے, کعبے کی حرمت یہی ہے نا. ہم نے اگر عالم کو بھی دیکھا کہ کعبے کی طرف پیر لمبا کیوں, کہتے ہیں مولانا صاحب کیا کر رہے ہو, کعبے کی طرف پیر لمبا کر دیا. صوفی صاحب کیا کر رہے ہو, خطیب صاحب کیا کر رہے ہو, سید صاحب کیا کر رہے ہو, کعبے کی طرف پیر لمبا کر. ارے کعبے کی طرف پیر لمبا کیا, اتنا احتجاج ہونا بھی چاہیے, لیکن مومن کی آبرو سے کھیلا, اس پر احتجاج کب کرو گے؟ کیونکہ اس کی حرمت سے بڑی مومن کی حرمت ہے. اب تو یہاں ہو کے یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میخانہ کہتے, میخانوں میں پگڑیاں اچھلتی ہے, عاشقان رسول کے درمیان پگڑیاں نہیں اچھلتی. وہاں تو عزتیں بچائی جاتی ہے, حرمتیں بچائی جاتی ہے. آج میں نہیں سمجھتا کہ مسجدیں بھی غیبت سے محفوظ ہیں, مسجد کے حجرے بھی غیبت سے محفوظ ہیں, مجھے نہیں لگتا. اور اب تو اللہ خیر فرمائے, عافیت کا معاملہ کرے, اب تو اسٹیج بھی غیبت سے محفوظ نہیں ہے.
یہ کیفیت ہے. نقصان کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی کی غیبت کر کے پیسے کماؤ گے، کھانا کھاؤ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس جا کر اس کی غیبت کریں گے تو دیر تک بیٹھنے ملے گا، پھر وہ کھلائے گا بھی، چائے بھی پلائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی غیبت کرنے کے عوض تمہیں کھانا کھلایا گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں اس کے عوض قیامت کے دن جہنم کی آگ کھلائی جائے گی. اکثر دسترخوان پر میرے ساتھی عذرائے تفریح کہتے ہیں جب کھانا بہت گرم آ جاتا ہے کہ گھمائے والا ہے، یعنی منہ کے اندر اس کو آپ چبا نہیں سکتے، اس کو گھمانا پڑے گا کیونکہ تیز تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ وہ انگار والا آ گیا ہے، گرم آ گیا ہے، تو اس کو گھما کر کھانا ہوگا ورنہ منہ جل جائے گا. اگر دنیا کی آگ پہ گرم شدہ لقمہ منہ میں اچانک ڈال دو تو گھمانا پڑتا ہے. جب جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے منہ میں ڈالے جائیں، اس کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. آج اس عنوان پر گفتگو میں سمجھتا ہوں شاید آپ سے زیادہ ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ اب الا ماشاءاللہ مذہبی طبقہ بھی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جس نے غیبت کے عوض کھانا کھایا اس کے منہ میں جہنم کی آگ کے لقمے بھرے جائیں گے. اور جہنم کی آگ کے لقمے کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے؟ اور پھر بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے. اسی پر بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے قیامت کے دن جہنم کے اندر کتے کی شکل میں ڈالے جائیں گے. انہیں کتا بنا کر، کیونکہ کتے کا کام رہتا ہے نا بھونکنے کا، بھونکتا ہی رہتا ہے، وہ سب پر بھونکتا ہے، تو ایسے غیبت کرنے والے بھی بھونکتے رہتے ہیں. اس کے خلاف اس کے خلاف کتے بنا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس لیے اپنے حال پر رحم کرو، اپنے اعمال پر رحم کرو. کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو خود محنت کر کے اپنی نیکیاں اپنے دشمنوں کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. ارے یہ دشمنی کی یا دوستی کی، تو نے دوسروں سے دشمنی نہیں، تو نے خود سے دشمنی کی ہے کہ تو نے اپنی نیکیاں اس کو دے دی، اس کے گناہ خود لے لیے. غیبت سے بچو. غیبت کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان بھی اور قرآن شریف کی آیت بھی ہے. میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر دکھایا. ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کسی کی غیبت کرنا شروع کیا تو ہم ہنس ہنس کر ایک دوسرے یعنی اس کی غیبت سنتے. وہ ام المومنین غیبت کر نہیں رہی تھی، لیکن کوئی عورت غیبت کر رہی تھی تو سن رہی تھی اور اس پہ ہنس رہی تھی. ایک خاص بات آپ سمجھیں، تقریر سننے میں کبھی کبھی آدمی بور ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی غیبت 50ویں مرتبہ بھی کی جائے تو اس کو سننے میں بھی لذت آتی ہے. یعنی شیطان غیبت کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ اس میں آدمی کا دل گھنٹوں گزر جاتے ہیں لیکن غیبت سے جی نہیں بھرتا. شیطان سہلاتا رہتا ہے، شہد ملتا رہتا ہے. غیبت کرنے والے کی زبان پہ گویا وہ شہد ملتا رہتا ہے اور بڑی میٹھی لگتی ہے غیبت کرنے والے کی بات. ابھی آگے وقت میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا غیبت کس سے کہتے ہیں، تاکہ ہم سب آج یہ عہد کر کے اگر اپنے آپ سے محبت کرنا ہے تو اگر اپنے آپ سے محبت ہے تو غیبت سے بچ جائیں. ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح، جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے، پوری تقریر یاد رہنا رہے، یہ جملہ یاد رکھنا، حدیث پاک ہے، حدیث پاک، جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے، توبہ کے بعد بھی اگر اس نے غیبت کی تھی اور توبہ کر لی تو غیبت سے توبہ کرنے والا جہنم میں، غیبت سے توبہ کرنے والا جنت میں سب سے آخری میں جائے گا.
یعنی توبہ کے بعد بھی غیبت کرنے والے نے اگر غیبت سے توبہ کی ہے تو بھی وہ جنت میں سب سے آخری میں جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں توبہ کر کے بھی جنت میں آخری میں جائے گا تو جو بغیر توبہ کے مرے گا وہ کہاں رہے گا؟ یہ اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے۔ محروم یہ قسمت ہے، گلو بلبل کی باتیں بہت ہو گئی، محرومی قسمت ہے، رسومات کی باتیں بہت ہو گئی۔ ہائے افسوس جس غیبت کی اتنی شدید مذمت مصطفیٰ جان رحمت نے کی، آج تک ہم اس سے بچتے کیوں نہ رہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچایا کیوں نہیں؟ میں حیران ہوں حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور بے شک یہ حق ہے، لیکن سوچو تو صحیح غیبت کا اثر یہ ہے کہ توبہ بھی کر لی تو جنت میں آخری میں جائے گا۔ سوچے ذرا، اپنے حال پہ رحم کریں۔ کل تک کے مشہور تھا کہ عورتیں غیبت کرتی ہیں، اب تو مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت نے غیبت کی، میں ہنسنے لگی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہم چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے ہم دونوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دونوں الٹی کرو، تم نے گوشت کھایا، الٹی کرو۔ ام المومنین کہتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، ہم نے گوشت تو کھایا ہی نہیں۔ سرکار ہونا تو الٹی کرو، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ بڑے کے گوشت سے پرہیز کرنے والوں، غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کیوں کھاتے ہو؟ بڑا تقوی جھاڑتے ہم، یہاں کا نہیں کھاتے وہاں کا نہیں کھاتے، ذرا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بچو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ حجرات کی آیت کہہ رہی ہے غیبت سے بچو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دکھایا، فرمایا کہ تم نے گوشت کھایا ہے۔ وہ کہتی ام المومنین حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے گوشت، ہم نے گوشت، حضور نے کہا الٹی کر۔ اور ام المومنین کہتی ہے جب ہم نے الٹی کی، ام المومنین فرماتی ہے جب ہم نے الٹی کی تو الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلے، ہم حیران رہ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس زوجہ فرماتی ہم حیران رہ گئے، جب ہم نے الٹی کی تو قے میں بہت سا گوشت نکلا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے گوشت تو کھایا نہیں، یہ گوشت نکلا کہاں سے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اور وہ جو تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی حضور علیہ السلام کا اگر آج ظاہری زمانہ ہوتا تو ہمیں حضور ہم سے بھی الٹیاں کرواتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ محفل سجی ہوئی تھی، اچانک ایک دم سڑی ہوئی بدبو اٹھی، کوئی برداشت نہیں کر سکا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بدبو کہاں سے آ رہی پتہ ہے تمہیں؟ فرمایا کسی نے غیبت کی، یہ اس کی بدبو ہے۔ آج یہ بدبو کیوں نہیں آتی؟ دراصل بات یہ ہے کہ جیسے سلاٹر ہاؤس کے پاس رہنے والے بدبو کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو بدبو نہیں آتی کیونکہ ان کی ناک میں بدبو بھر گئی ہے نا، تو اب ان کے ناک کے کیڑے مر گئے بدبو کی وجہ سے، بدبو میں رہ کر، تو اب ان کے ناک کے کیڑے مر گئے، اس لیے ان کو بدبو نہیں آتی۔ اسی طرح سے غیبت کی بدبو اتنی مسلط ہے کہ ہمارے ناک کے کیڑے مر گئے، اب وہ بدبو ہمیں نہیں آتی۔ اس معاشرے میں کبھی کبھی غیبت ہوتی تھی تو سنائی دیتی تھی، اب تو ہمیشہ ہی غیبت ہو رہی ہے۔ تو ام المومنین سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قہ کروائی، اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جب وہ الٹی کی تو اللہ اکبر اس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اندازہ تو فرمائیں ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں وہاں سے جب تک کہ کسی کی غیبت نہ کر لیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ معراج کی رات آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں۔ مردار سمجھتے ہیں؟ وہ جو جانور مر جاتے ہیں، مرے پڑے رہتے ہیں، ذبح کیے ہوئے نہیں رہتے۔ اچھا جانور ذبح کیا ہوا بھی ہو تو اس میں نمک مرچ مسالہ لگا کے اچھے سے گلا کے پکائیں گے نہیں، تب تک ہم کھا بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ اور اگر اس کو اگر اچھے سے دھویا بھی نہیں گیا ہو، اگر خون کا اثر ہو تو کتنا خراب لگتا ہے نا، آدمی اچھا کھانا چھوڑ دیتا ہے، مرچ گلا بھی نہیں ہو تو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، کچا مردار، وہ سڑا ہوا مردار، حضور فرماتے ہیں وہ لوگ مردار کھا رہے تھے۔ تو آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ مردار کھانے والے لوگ کون ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور کریں آپ، اور صرف مردار ہی نہیں بلکہ جنہوں نے غیبت کی ہے ان کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلایا۔ تھوڑی دیر تصور تو کریں، مرے، اور یہ حضور کا فرمان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ اکبر، مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہم کیسے کھا سکیں گے؟ وہ اپنے اندر طاقت کہاں سے لائیں گے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا؟ کیوں غیبت کرتے ہیں؟ اس غیبت میں لذت، یہ گناہ بے لذت ہے۔ نیکیاں تو اپنی جا رہی ہیں اور دوسرے کے گناہ اپنے نامے اعمال میں آ رہے ہیں، اور ہماری کی ہوئی نیکیاں بھی برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اور غیبت سے مل کیا رہا ہے سوائے جہنم کے عذاب کے؟ اور کیا مل رہا ہے؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو جہنم کے اندر حمیم اور جہیم یعنی کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں گے، اور وہ لوگ ہلاک ہوں گے، اور وہ لوگ پناہ مانگتے ہوں گے، یعنی کہ حمیم اور جہیم کے درمیان کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ادھر ادھر وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے ہوں گے۔ کہا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے دیکھو اب سنیے، ہم لوگ نیک اعمال پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اتنی تسبیح پڑھ لو، اتنی رکعتیں پڑھ لو، اتنے روزے رکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، گناہ سے بچنے پر اپنی توجہ نہیں ہے۔ اور اصل اللہ رب العزت کے یہاں گناہ سے بچنا ہے، عمل تھوڑا بھی ہو کوئی بات نہیں، گناہ سے زیادہ بچنا اس کے یہاں مقبولیت کی زیادہ نشانی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف رمضان شریف کے روزے رکھتا ہوں بس، اور پھر میں روزے نہیں رکھ پاتا۔ یعنی مطلب کیا؟ فرض روزے رکھتا ہوں اور باقی روزے میں نہیں رکھ پاتا۔ جیسے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس پہ کوشش کرتے، کرنا بھی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ ایام 20 کے روزے، 13 14 15 کے روزے بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ جمعرات اور پیر کا بھی رکھتے ہیں، سنت بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ سب کر کے غیبت بھی کرتے ہیں نا، جو یہ سب کر کے غیبت بھی کرتے ہیں، پھر ہاتھ کیا آنا ہے؟ تہجد پڑھ کے غیبت بھی کرتے تو ہاتھ کیا آنا ہے؟ وہ صحابی کہہ رہے ہیں اب دیکھیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضور میں صرف رمضان شریف کے روزے رکھتا ہوں اور روزے میں نہیں رکھ پاتا۔ پھر عرض کی آقا میں صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں اور نمازیں میں نہیں پڑھ پاتا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور نہ مجھ پہ حج فرض ہے، نہ میں نہ نفلی حج کرتا ہوں، اب حضور مجھے بتائیں کہ میں صرف یعنی فرض پر اکتفا کرتا ہوں، زیادہ عمل میرے پاس نہیں ہے، حضور میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ صرف میرا عمل ہے رمضان شریف کے روزے، 5 وقت کی نمازیں، اپنا زکوٰۃ فرض ہے کہ زکوٰۃ دیتا، فرض ہی نہیں ہے، حج بھی فرض نہیں کہ حج کرتا۔ اب حضور آپ مجھے بتائیں کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ یہاں پر ایک بات بتاؤں، حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ کہاں جائیں گے، تو اس سے پتا چلا کہ حضور کو صرف اپنی ہی نہیں بلکہ غلاموں کی بھی خبر ہے کہ کون کہاں جائے گا۔ تو آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کو غیب کی خبر نہیں ہے،
اور حضور کو یہ بھی پتا نہیں کہ حضور کے قیامت کے دن حال کیا ہوگا. ارے قیامت جس کے لیے برپا کی گئی ہے اس کو حال نہیں ہوگا تو پھر کس کو حال ہوگا؟ اور خدا کی عزت کی قسم قیامت کو بھی قیامت کا انتظار ہے کہ وہ دیکھ لے شان مصطفیٰ کیا ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اور جب حضور کی آمد ہوگی تو قیامت میں بھی قیامت برپا ہوگی, محشر میں بھی محشر برپا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے قیامت میں قیامت اس لیے ہوگی, محشر میں محشر اس لیے ہوگا کہ وہ کالیہ زلف والا اپنے پورے حسن و شباب کے ساتھ جب بے نقاب تشریف لائے گا تو ہزاروں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں خربوں دلوں کی مراد پوری ہو جائے گی کہ او سنیا جنت ملے گی تب ملے گی. آج تو جنت سے بڑی نعمت مل گئی ہے کہ یار کا دیدار ہے. میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے, شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. ہمیں شربت کی ضرورت کیا ہے جب یار سامنے ہو. اور مولانا سعید اجاز صاحب نے بھی کہا نا کہ کوثر کی جانب ہم نائی تکبئی, ہمیں دے ہو نینن کا جام اے پیارے نبی. تو ہمارے یہاں محشر کا تصور ذرا کچھ الگ ہے. اہل بدعت کے نزدیک الگ ہے, اہل سنت کے نزدیک الگ ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت ہے اور ہمارا سلسلہ کڑی در کڑی محبوب خدا سے ملا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو ہم ڈرتے بھی ہیں لیکن نا امید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شافع محشر سے ہمارا تعلق ہے. ہاں آپ کہیں گے اتنی بڑی بات نہ کرو, میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے امام نے کہا ہم ہیں ان کے, وہ ہیں تیرے تو وہ ہم تیرے, ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو وہ, اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے. عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا حضور میں رمضان شریف کے روزے رکھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, زکوٰۃ اور حج مجھ پہ فرض نہیں ہے. اب حضور بتائیں کہ میں کیا کروں, میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا دیے. حضور جب بھی حدیث میں حضور کے مسکرانے کا ذکر آیا کریں تو کوشش کر کے آپ بھی مسکرا دیا کریں. ہاں انہوں نے مسکرایا نا, یوں مسکرائیں جان سی, یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سل. حضور مسکرائے اور مسکرا کر بڑی بشارت دی. اب آپ دھیان سے سنیں, عمل کتنا تھا؟ صرف فرض نفل نہیں تھا, کثرت عمل نہیں تھا. اور حضور سے کہتے ہیں حضور مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ حضور مسکرا کے کہتے ہیں تو مرنے کے بعد جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اپنے ساتھ کیا فرمایا؟ تو مرنے کے بعد جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ہائے ہائے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سرکار فرماتے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا, بس تجھے کام 6 کرنے ہیں. جنت میں حضور کے ساتھ کس کو رہنا ہے؟ سبھی کو رہنا. ہاں میں کوئی شاعر نہیں ہوں کہ آپ کو یہ کہہ دوں کہ مجھے لہلاتے چہچاتے 10 کا نوٹ دے دو تو جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے گا. 10 کی نوٹ کے عوض جنت بیچنے نہیں آیا, حضور نے فرمایا ہے. اور قربان جائیں حضور کا پڑوس, اور بات تو میرے محبوب کی ہے, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. سرکار نے فرمایا تو جنت میں میرے, عمل تیرا کم ہے پھر بھی تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. کرنا کیا ہے؟ صرف 6 کام. کتنے کام؟ 6 کام کرنے. حضور فرماتے ہیں اپنے دل کو 2 باتوں سے محفوظ رکھنا.
حضور نے 6 کام دیے، 2 دل کے، 2 آنکھ کے، 2 زبان کے۔ آنکھ، دل اور زبان سے 2 کام کرنا ہے بس۔ اور کہاں جنت میں جانا ہے؟ حضور کے پڑوس میں۔ ہائے ہائے، محلے میں اگر کسی عالم دین کا پڑوس مل جائے تو کیا کہنے، اور کسی ولی کا پڑوس مل جائے تو کیا کہنے۔ لیکن محلے سے ایک دن تو جانا ہے، جنت سے کبھی نہیں جانا ہے، جنت سے کبھی نہیں جانا ہے، اور اس میں حضور کا پڑوس مل جائے تو کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو کبھی کبھی زیارت ہوگی، پڑوس میں رہنے والے یار کا جلوہ تکتے رہیں گے۔ کتنا سستا سودا ہے۔ حضور کہتے ہیں عمل کم ہے پھر بھی تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اچھا 7 کا حضور نے کام تجھے صرف 6 کرنے، 2 کام تجھے دل سے کرنا ہے، یعنی دل سے 2 کام کرنا ہے۔ ایک بات کہ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، اور کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا۔ اپنے دل سے خیانت اور حسد نکال دے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ دیکھو آج حسد بھی لوگوں کو ہے نا، ہم بھی لوگوں سے حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کہ کوئی خوبصورت ہے نا، اب خوبصورت ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے، کوئی مالدار ہے تو مالدار ہونے میں اس کا کیا قصور ہے، کوئی زیادہ اولاد والا ہے تو اس کا کیا قصور ہے، کوئی زیادہ عزت والا ہے اس کا کیا قصور ہے، کوئی اعلیٰ نسب ہے اس کا کیا قصور ہے، کوئی اعلیٰ ہمت ہے اس کا کیا قصور ہے، کوئی اعلیٰ اخلاق ہے اس کا، یہ تو قدرت نے دیا ہے۔ حسد کا مطلب کیا، تھوڑی واضح کرتے چلو بات۔ آج میں نے اپنے ساتھ ایک اپنے بھائی سے کہا تھا میں نے کہ آج بڑے سادہ اور بہت اہم عنوان پہ گفتگو ہے، اگر اس بات کو ہم اپنے دل میں بٹھا کے عمل کر لیتے ہیں، واللہ کہتا ہوں کہ جنت کی بہاریں دیکھ کر قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل سے دعا نکلے گی۔ حالانکہ وہ دعا کی جگہ نہیں ہے، لیکن صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا نکلے گی۔ اس پر عمل کر لیں۔ ہم بہت بڑے نقصان میں غیبت کر کے، حضور نے فرمایا تو چھوٹے عمل پر بھی، صرف فرائض پر، یعنی کہ نوافل اور مستحبات کی کثرت کی بنیاد پر نہیں، صرف فرائض پر عمل کر کے بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ 2 کام تجھے دل سے کرنا ہے، خیانت نہیں کرنا، کسی سے حسد نہیں کرنا۔ دیکھو خیانت کیا کہتے ہیں، کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، چوری کرنا، کھا جانا اٹھا کر، امانت میں خیانت۔ ہمارے اسلاف اتنے محتاط تھے کہ کسی کے گھر کی لکڑی اٹھا کر اس سے خلال کرنے کو بھی امانت میں خیانت تصور کرتے تھے۔ تو کہا کہ دل سے 2 کام کر کے خیانت چھوڑ دے۔ اور حسد کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی اور آپ یہ سوچیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اب آپ سے میں کہتا ہوں اس سے نعمت چھن جائے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے اللہ تو نے اس کو دیا اور دے اور مجھے بھی دے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ تو اللہ بھئی ایک بڑی مثل بڑی مشہور ہے کہ کووں کے کوسنے سے گائے تھوڑی مرتی ہے۔ گائے جب چلتی ہے تو کوے کائیں کائیں کر کے کوستے ہیں کہ یہ مر جائے تو ہمیں کھانا ملے۔ او بھئی تجھے گائے کے مرے بغیر بھی کھانا مل سکتا ہے، کوے صاحب اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھ۔ تو کووں کے کوسنے سے گائے نہیں مرتی، وہ کووں کو گائے کو کوسنے کی بجائے وہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہمیں روزی عطا فرما، رزق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ گھونسلوں سے جب پرندے نکلتے تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس پلٹتے ہیں تو بھرے پیٹ ہوتے ہیں۔ تو حسد نکال کہ اس کو وہ چیز ہے وہ اس سے چھن جائے، اس کے بچے مر جائے، اس کا حسن چلا جائے، اس کی دولت چلی جائے، اس کی عزت چلی جائے۔ حسد مت کرو، بلکہ اللہ کے یہاں تو اتنا اس کے خزانے میں کہ وہ سب کو بادشاہ بنا دے، پھر بھی اس کا ختم نہیں ہوتا۔ ارے ختم ہونا تو دور کی بات ہے،
اللہ رب العزت میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے خزانے کی شان یہ ہے کہ سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے سب اللہ سے منہ مانگی مراد مانگے اور اللہ سب کو منہ مانگی مراد دے دے، پھر بھی اس کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالنے سے جتنا کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ علماء یہود حضور کی آمد سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور خوب ڈینگے مارتے تھے کہ وہ نبی آئیں گے تو ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا۔ حضور آئے تو حسد کا شکار ہو گئے اور حسد ہی نے ان کو ایمان قبول کرنے نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول نے حسد مت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی۔ حسد دلوں سے نہیں، دل صاف رکھو یار۔ اگر بلکہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ولی بننے کے لیے زیادہ دل صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں پھر ان کو اللہ اپنے کرم سے اپنا دوست بنا لے۔ بلکہ عبادت کی کثرت اس لیے کروائی جاتی ہے کہ اس سے دل صاف ہو جائے، دل کی صفائی منظور۔ تو آقا نے فرمایا میرا پڑوسی بنے گا تو جنت میں دو کام دل سے کر، خیانت نہیں کر، حسد نہیں کر۔ پھر فرمایا اپنی زبان کو دو باتوں سے بچا، جھوٹ مت بول اور غیبت مت کر، تو جنت میں میرا پڑوسی بنے۔ تیسری اور چوتھی بات جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں، جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ اکبر الکبائر ہے۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے، اس سے اتنی بدبو آتی ہے، اور جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول میں غیبت نہیں کرنا، یہ 4 چیزیں ہیں، 5 چیزیں۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو نہیں دیکھنا، یعنی عورتوں پہ بد نظری نہیں کرنا۔ آج کل پکچر کے پوسٹر دیکھتے ہو، نہیں دیکھنا۔ ننگی تصویریں دیکھتے ہو، اس کی میں تھوڑی تشریح کر رہا ہوں، ننگی تصویریں دیکھتے ہو، نہیں دیکھنا۔ گندی پکچریں دیکھتے ہو، نہیں دیکھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا وہ پاکستانی سیریل دیکھنے میں کیا تکلیف ہے، اس میں تو بہت زیادہ گھریلو سب واقعات ہے۔ تو وہ جو آ رہی ہے نا وہ اداکارہ، وہ کوئی ہماری خالہ کی بیٹی تو نہیں ہے نا، وہ خلیری بہن تو وہ تو تھوڑی ہے نا، وہ تو آپ اس کو تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ چہرہ کھول کر کے آ رہی ہے، آپ اس کو تو دیکھ رہے ہو، اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو جو چیزیں باہر دیکھنا حرام ہے وہ تو اندر بھی دیکھنا حرام ہے۔ تو عورت پر بد نظری کرنا تو باہر بھی حرام ہے، تو آپ اندر بھی اس کو دیکھ رہے تو وہ بھی تو حرام ہے۔ بلکہ یہاں تو خطرات ختم ہو جاتے، باہر دیکھے گا تو پٹائی ہوگی اس وجہ سے نہیں دیکھتا، لیکن یہاں تو پٹائی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، تو یہاں تو بد نظری زیادہ ہوگی، گندگی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے جو سیریلوں میں ناچ گانے نہیں ہوتے، جن سیریلوں میں گھریلو چاہے وہ کہانیاں بتائی جاتی ہے، اس کا دیکھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں، اور اس سے بھی بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس میں تو ایسی داستانیں بتائی جاتی ہے کہ پھر شادی شدہ عورتیں بھی ناجائز تعلقات اس سے سیکھ رہی ہے، اور پھر بھاوج کا افیئر ہے تو ننن سپورٹ کر رہی ہے، ننن کا افیئر ہے تو بھاوج سپورٹ کر، یعنی گھروں کے اندر یہ مزاج بتایا جا رہا ہے کہ ننن بھاوج ننن نہیں ہے بلکہ سہیلی سہیلی ہے۔ تو اب دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ننن کا افیئر ہے تو بھاوج سپورٹ کرے، اور بھاوج کا ہے تو ننن، یعنی اس کو بھائی کی نہیں پڑی ہے، اب جو اس کی سہیلی بن گئی ہے نا ننن تو بھاوج، تو اب یہ اس کا سپورٹ کریے، کس میں؟ گناہ میں۔ اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی کلچر ہے، اسلام لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون سا اسلامی کلچر ہے؟ لعنت ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ بھاوج شادی شدہ کو افیئر میں سپورٹ کرنا اسلامی کلچر؟ یہ اسلامی کلچر ہے، یہ اسلامی کلچر۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں پر اور برائی پر ایک دوسرے کی مدد مت کر۔ وہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ غلط قدم اس کے جا رہے تھے تو فوراً روک دیتی، یا گھر والوں کو اطلاع کرتی
کہ غلط راستے جا رہی. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں چلے ننن بھاوج نہیں, دوست ہی دوست کو لے لے. سچا دوست وہ ہے کہ جب تو گناہ کرے تو وہ تیرا ہاتھ پکڑ کے روک دے. سچے دوست کی پہچان ہے. اور آپ اس کو اسلامی کلچر کہتے ہیں. کس اسلامی کلچر کی آپ بات کرتے ہیں؟ ارے اسلامی کلچر یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی کے سامنے ام المومنین آ گئی تو حضور نے فرمایا پردہ کر. ہو جا کس سے کہا؟ ان سے. یہ تو نابینا کا, یہ نابینا ہے, تو نابینا تھوڑی ہے. یہ اسلامی کلچر ہے. آپ اس کو اسلامی کلچر کہہ رہے. لا الہ الا اللہ انا للہ و انا. بلکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ افیئر پہ سپورٹ کرنے کو اگر آپ اسلامی کلچر کہتے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہمارے مذہب میں پاکیزگی ہے, طہارت ہے, تقدس ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اپنی نظر سے اس کو مت دیکھ, اور فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ. دو کام دل سے کر, دو کام زبان سے کر, دو کام آنکھ سے کر. دل سے یہ کہ خیانت اور حسد دل سے نکال دے, زبان سے جھوٹ اور غیبت بند کر دے, اور آنکھوں سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھ اور کسی کو حقارت سے نہ دیکھ. حضور فرماتے ہیں اگر یہ 6 کام کر لیا تو تھوڑے عمل کے باوجود بھی اللہ تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنائے گا. کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ. یہ بھی بات خاص ہے. آج کل قدرت نے تھوڑی سی دولت دے دی, عزت دے دی, شان دے, تو لوگ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نزدیک سب سے حقیر وہ شخص ہو جاتا ہے جو لوگوں کو حقارت سے دیکھتا ہے. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھ کہ روئے زمین پر مجھ سے حقیر کوئی نہیں ہے. یہ اللہ والوں کی خاص شان ہے, سب سے حقیر اپنے آپ کو. اللہ اکبر. آپ دیکھیے آج بندہ اگر مسجد میں لکڑی پڑی ہوئی ملے نا, لکڑی, وہ بولتا وہ بنگیا کہاں گیا, وہ لکڑی اس نے صاف کیوں نہیں کی. ارے تو مسلمان نہیں ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, تو نہیں, وہ بانگی اٹھائے گا, تو نہیں اٹھائے گا. وہ تو کون سا ترم کھا گیا. مسجد میں دھول پڑی ہے, وہ صاف نہیں کرتے مسجد والے. اللہ کا گھر ہے, تو نہیں صاف کر سکتا. آؤ, جب ہم اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے تھے تو ولی بنتے تھے. آج کوئی اپنے آپ کو حقیر سمجھنے تھا, جس کی کوئی اوقات نہیں یار, وہ بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے تو ولی سے کم نہیں سمجھتے اپنے آپ. وہ کوئی بول رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ عالم بیداری میں دکھ رہے ہیں, تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے صاحب قبر سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی, مجھے کو آ کر یہ سب سناتے ہیں صاحب قبر سے. میں نے کہا یا اللہ میرے شہر میں تو کوئی کمی نہیں ہے, یعنی اور جو بیچارے باتیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں کیا خبر, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. یہ ہاں, جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں. حقیر کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اللہ والوں کے قدم چومنے سے بڑے مرتبے نصیب ہوتے ہیں. تو محفل سے ایک آدمی اٹھا اور پیر چوم لیا, غصے میں آ گئے, یہ کیا ہے, کیوں ایسا کیا. وہ ابھی تو آپ نے کہا کہ اللہ والوں کے قدم چومنے سے مگا, میں اللہ والا کب سے ہو گیا. اللہ, یہ عاجزی ہے. امام احمد رضا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم تو ناقل ہم مفتی تھوڑی ہیں. یہ عاجزی تھی. مرتبے ان کو کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے, نہ تو دانے کو خاک میں ملنا ہی نہیں ہے جناب, سبھی نے گلو گلزار ہونا ہے. کچھ نہیں ہے دنیا میں. اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب صحابہ نے کہا آقا لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو پہچان نہیں پاتے, تیری سادگی پہ قرباں, تیری عاجزی پہ قرباں. اللہ اکبر, کیا سادگی ہے, کیا انکساری ہے اس کی جس کے لیے کونین بنائے.
صاحب لولاک کی سادگی تو دیکھو. صحابہ کہتے کبھی کبھی لوگ آپ کو پہچان نہیں پاتے, ہم کوئی اونچا اوٹا بنا دیتے جس پہ آپ بیٹھ جایا کریں. فرمایا نہیں, میں بندہ ہوں, بندوں کی طرح رہنا پسند کرتا ہوں, مجھے امتیازی شان سے رہنا پسند نہیں ہے. جس کو ممتاز کیا قدرت نے وہ کہتا ہے مجھے امتیازی شان سے نہیں رہنا ہے, اور جن کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے وہ چاہتے کہ ہم ہر جگہ ممتاز ہوں, وہ چاہتے ہیں ہم ہر جگہ ممتاز ہوں. جس کے لیے امتیازی شان, جس کو اپنے عرش پہ بٹھانا ہے, جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس, جو خدا کے عرش پہ بیٹھنے والا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے امتیازی شان نہیں چاہیے. اس کا مطلب حضور نے ہمیں عاجزی انکساری سکھائی ہے. تو آج انکساری ختم ہو رہی, عاجزی ختم. تھوڑی سی عبادت پر غرور ہے, تکبر انانیت ہے, اور جہاں ذرہ برابر تکبر ہوگا اس کی عبادتیں قبول نہیں. اس لیے حقارت سے کسی کو مت دیکھو, کسی بندے کو حقارت سے مت دیکھو. حقارت کے بڑے نقصان. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے, فرض نمازیں, جو نفل پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو حقارت سے دیکھتے, تو نے نفل نہیں پڑھی. جو 13, 14, 15 کے روزے رکھتے ہیں وہ اس دن لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ارے میرے عزیز, وہ نفل ہے, تو نے رکھا تو کوئی تیر نہیں مارا. بلکہ کبھی کبھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ روزے سے ہیں, آج ہم نے روزہ نہیں رکھا. میں نے کہا شرماؤ نہیں میرے بھائی, تم اور میں برابر برابر ہو, کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو روزہ رکھ کے صبر کرے اور جو کھا کے شکر کرے ثواب میں دونوں برابر ہے. اس نے صبر کیا, اس نے شکر کیا. بلکہ میرے دل میں اگر کوئی خیال آ جائے تو روزہ رد ہو سکتا ہے, لیکن تیرے دل میں خیال کچھ بھی, کم از کم تجھے کھانا تو پیٹ بھر مل گیا نا. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا, اگر کوئی بندہ شعبان کا روزہ رکھ لے, رجب کا رکھ لے, رجب شعبان رمضان کے رکھ لے, رجب شعبان کے بھی روزے رکھ لے, اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. جو اوابین پڑھتے ہیں وہ مسجد سے جانے والوں کو, اٹھ کے جانے والوں کو ایسے دیکھتے جیسے چور جا رہا ہے. یاد رکھنا, کسی کو حقیر مت سمجھو. آؤ مجھے ایک واقعہ یہاں, بلکہ روایت یاد آتی. ایک صحابی تھے جو فرض نماز پڑھتے تھے, فرائض واجبات, اور چلے جاتے تھے. ایک دوسرے صحابی تھے, ان سے انہوں نے بات چیت بند کر دی تھی کہ تم نوافل نہیں پڑھتے, تم نوافل نہیں پڑھتے, اس لیے ان سے بات چیت بند کر دی تھی اور ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا. اور وہ رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے اور پھر سال میں کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے. جو لوگ شب برات میں جاگتے ہیں اگرچہ ٹکیا پاؤ کھاتے رہتے ہیں, سونے والوں کو وہ ایسے دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے وہ سونے والے بہت بڑے مجرم ہیں. اچھا ہوا وہ سو گیا, کم سے کم اس کو نیند تو ملی. تو نے کون سا تیر مار لیا, کون سا تو نے تیر مار. نفل کو نفل کے درجے میں رکھو, حقیر مت سمجھو کسی کو, حقارت کی نظر سے کسی کو. پتہ نہیں جس کو تم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا. تو وہ صحابی دوسرے صحابی کو جو سال بھر کبھی روزے نہیں رکھتے تھے رمضان شریف کے علاوہ, وہ ان سے تھوڑا اختلاف رکھتے تھے, ناراض رہتے تھے کہ یار یہ زیادہ عبادت نہیں کرتے, یہ بہت زیادہ ان کی عبادتیں نہیں ہیں. ایک دن انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا, عرض کیا, معاف کیجئے, سرکار سے ایک بار انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں, سرکار یہ فلاں صاحب مجھ سے ناراض رہتے ہیں. آقا نے فرمایا بھئی کیوں تم ان سے ناراض رہتے ہو, ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو ہے نا یہ صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتے ہیں اور کثرت سے یہ نمازیں نہیں پڑھتے, روزے بھی سال بھر نہیں رکھتے, صرف رمضان شریف کے رکھتے ہیں, صرف زکوٰۃ دیتے ہیں, سال بھر کوئی صدقہ بھی نہیں دیتے. اس لیے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے, تو اللہ کی محبت میں میں ان سے ناراض ہو گیا ہوں. تو جو دوسرے صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ بتا کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں اس میں کوئی کوتاہی کرتا ہوں, جو فرض نمازیں واجبات ہیں اس میں کوئی عیب ہے, کہا نہیں. زکوٰۃ دینے میں کوئی عیب ہے, کہا نہیں. اب وہ سرکار کی طرف دیکھنے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا اٹھ. کس کو, جو نفرت کر رہے تھے نا,
عبادت کم ہونے، ان سے کہا اٹھ جا، ہو سکتا ہے شاید اللہ کے نزدیک تجھ سے بہتر یہ ہے کہ یہ کم عبادت پر عاجز ہے، عاجزی انکساری کر رہا ہے، اور کوئی بندہ کثرت عبادت پہ تکبر کرے اللہ کے نزدیک اس کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ. اور بندہ جب کسی کو حقیر سمجھتا ہے تبھی اس کی غیبت کرتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے گا تو غیبت کس کی کرے. اچھا ایک بات یہ بھی، جتنا غیبت کرنا گناہ ہے اتنا ہی غیبت سننا بھی. ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کسی کی غیبت شروع کر دی. انہوں نے کہا رکو 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 تھوڑا ٹھہر. فرمایا کہ تو نے رومیو سے جنگ کی؟ رومیو سے جنگ کی؟ کہا نہیں. کہا ترکوں کے کافروں سے جنگ کی؟ کہا نہیں. کہا افسوس تجھ سے تو رومی کافر بھی بچ گئے اور ترکی کافر بھی بچ گئے، لیکن تجھ سے تیرا مسلمان بھائی محفوظ نہ رہا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. یہ ہمارے اسلاف سنتے ہی نہیں تھے غیبت. ایک مرتبہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب اور غزالی دورہ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے تو کچھ لوگ تھوڑے میٹھے بننا چاہتے ہیں کہ آ کے ادھر کی ادھر کرنے لگتے ہیں. تو علامہ سردار احمد صاحب کے پاس ایک شخص آ کر کے کہنے لگا کہ حضور آپ کو پتا چلا کہ وہ احمد سعید نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ آپ نے تو کون؟ کہا حضور آپ مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں. فرمایا کہ تو علامہ سید احمد سعید کاظمی کا نام اتنی بے ادبی سے لے رہا ہے، آج سے میں تجھے اپنی شاگردی سے خارج کرتا ہوں، کیونکہ تیرا ذہن فتین ہے، تو پڑھے گا تو فتنہ ہی بنے گا. تو نے تو آج سے میری کلاس میں بیٹھنا ہی نہیں. اور دوسری بات، جب تو نے ان کی کہی ہوئی بات مجھ تک لا کے پہنچایا تو انہوں نے جو بات کہی تھی مجھے معلوم نہیں تھا، تو میرا دل ٹھنڈا تھا، نارمل تھا. تو نے وہ بات لا کر، جو تیر ہوا میں گھوم رہا تھا اس کو لا کر میرے دل میں پیوست کر دیا. تو جو لوگوں کے ہوا میں گھومنے والے تیر میرے خلاف جو چھوڑے گئے ہیں وہ میرے دل میں لا کے پیوست کرے، وہ میرے سے عقیدت کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرا دشمن ہے. کہ غازی صاحب نے اگر بات کہی تھی تو وہ کہیں اور ہوا میں بھٹک رہی تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، لیکن تو نے یہ بات لا کر کے میرا دل دکھایا، اس لیے تو زیادہ میرا دشمن ہے، وہ میرے دشمن نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، سنتے ہی نہیں تھے. اور آج کل تو اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ تمہارے فلاں بھائی نے یہ کہا تمہارے بارے میں، تو کہتے ہیں اور بھی کچھ کہا تھا اس نے. یہ حال ہے. ایک مرتبہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے حضور میں حدیث کا درس پیش کرتا ہوں تو وہ فلاں شخص مجھ سے حسد کرتا، مجھ سے جلتا ہے. میں حدیث کا درس دیتا ہوں تو وہ فلاں شخص، نام لے کر وہ فلاں شخص، اس لیے کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو اس بات کو سن کر اس کا دل دکھتا، اس کو کہتے ہیں غیبت. لیکن اگر کوئی بندہ چور ہو اور وہ چوری کرتا ہو تو اس نیت سے لوگوں کو کہنا کہ بھئی وہ فلاں شخص چور ہے تاکہ لوگ اس سے اپنا مال بچائیں، یہ غیبت نہیں ہے. لیکن کسی کی عیب جوئی کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی باتیں اس طرح بیان کرنا، اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں. جیسے آپ نے کسی بڑے سے کہا کہ دیکھو وہ فلاں سگریٹ پی رہا تھا، بڑے سے کیوں کہا؟ تاکہ اس کو منع کرے تو یہ سگریٹ نہیں پیے گا. تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصلاح ہے، کمپلین ہے اس کی. یہ غیبت کیا ہے؟ اس کا کرتا تو بڑا لمبا تھا، اس کی آستین تو بڑی چھوٹی تھی، وہ تو لنگڑا ہے، وہ تو لولا ہے، وہ تو اندھا ہے، وہ تو کالا ہے. اچھا، اب کسی بندے کو کالا کہنا کب غیبت نہیں ہے؟ کہ کالا کہنا اس کی پہچان بن جائے. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو کلوا کوئی کہتا ہے، کوئی کلو کہتا ہے، کوئی کالیا کہتا ہے.
تو اب یہ اس کی پہچان بن گئی ہے اور اس کو لوگ کہتے ہیں تو اس کو برا بھی نہیں لگتا. تو اس لیے یہ غیبت نہیں ہے کہ اگر نہیں کہیں گے تو لوگ اس کو پہچانیں گے بھی نہیں, ہے نا. بلکہ کچھ جگہ تو کچھ لوگوں کے نام تو ایسے عجیب اناپ شناف ہے کہ اگر ہم اپنی محفل میں کہیں تو لوگ ہنسنے لگے, لیکن اس کے محلے میں جا کر, جیسے کمال پورے میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ ان کو اگر ان کے القابات کے ساتھ ہم نہیں بولیں گے تو وہ لوگ ان کو نہیں پہچان سکیں گے. کچھ لوگوں سے ہمارے رابطے میں, اس کو مائک پر نہیں کہنا چاہتا, لیکن ہیں ایسے نام, کمال پورے میں کچھ نام ایسے ہیں, کچھ نام ہمارے نئے اسلام پورے میں ایسے ہیں, اور کچھ مخصوص علاقوں میں کچھ الگ الگ جو ہے وہ لوگوں کی پہچان ہے. کہ ابھی جیسے کہ کسی کو لوگ کہنے فلاں چوروا, ابھی کسی کو چوروا کہنا ہے تو اچھی بات نہیں ہے, لیکن اب آپ اس کا نام لے کہ عبد الرحمن بھائی, عبد الرحمن, یہ عبد الرحمن کون بھائی ہے بھائی, یہ ارے وہ عبد الرحمن چوروا, یہ تو پھر لوگ تو یہ غیبت نہیں ہے, یہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی پہچان بن گئی ہے. اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ وہ سنے تو اس کو برا لگے, حالانکہ اگر پہچان نہیں ہو تو یہ بات نہیں کہنا چاہیے. تو یہ غیبت نہیں ہے. غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سامنے تو اس کو برا لگے, یہ غیبت ہے. آنکھ چھوٹی پیر چھوٹا, یہ ایسا وہ ویسا, بہت پکاتا ہے یار, بہت بور کرتا ہے یار, جب دیکھو جب اپنی ہانکتا رہتا ہے یار, یہ سب غیبت ہے. کسی کی سنتا ہی نہیں ہے, بہت بک بک کرتا ہے یار, دماغ کھا گیا یار, یہ سب غیبت ہے. کبھی اپنے چھوٹے بچوں کے لیے یہ کہنا یار بہت ستاتا ہے میرا بیٹا, مجھے بہت ستاتا ہے, وہ بچے کی غیبت ہوگی, اپنے بچے کی خود غیبت ہوگی. میری بیوی بہت تنگ کرتی ہے یار, یہ بیوی کی غیبت ہوگی. دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بظاہر جملے ہیں, لیکن یہ جہنم میں لے جانے والے. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو, جس کا ذکر کرو خیر کے ساتھ کرو. چلے بات سمیٹتے ہیں. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد ابن الجوزی کے پاس ہے کہ سرکار میں حدیث کا درس دیتا ہوں, وہ فلاں شخص مجھ سے بہت جلتا ہے, حسد کرتا ہے. اب آپ کے استاد نے کہا, کیا لوگ تھے, اللہ اکبر. استاد کہتے تعجب ہے. شیخ سعدی کے استاد کہتے سعدی تعجب ہے, تم حسد کو تو گناہ تصور کرتے ہو, بڑی چیز تصور کرتے ہو, لیکن میرے سامنے کسی کو حاسد کہہ کر بلا تکلف اس کی غیبت کر رہے ہو. ارے حسد کرنا حرام ہے تو غیبت کرنا بھی تو حرام ہے. اس نے تجھ سے حسد کیا اور تو نے اس کو حاسد کہہ کے اس کی غیبت کی, یہ بھی تو حرام ہے, غیبت کرنا بھی تو حرام ہے. اور پھر فرماتے ہیں حاسد اگر جہنم کا حقدار ہے تو غیبت کرنے والا بھی تو جہنم کا سزاوار ہے. یہ کہہ کر آپ نے اپنے شاگردوں سے شیخ سعدی شیرازی کو غیبت سے روکا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا. کیا کہا؟ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا. کیوں؟ کیونکہ جس کی غیبت کرو اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں, اس کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں آ جاتے ہیں. لیکن چونکہ غیبت کرنا حرام ہے تو ماں باپ کی بھی غیبت نہیں کی جا سکتی. تو اپنی نیکیاں لوگوں کو دے کر ہم ضائع کر رہے ہیں. اب آخری واقعہ اس سلسلے میں, باتیں تو بہت سی ہے لیکن آخری بات, ایک بہت بڑے محدث ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے اور بڑی عظیم شان ہے ان کی. ان کا نام ہے فقی ابو الحسن علی بن قرطبی رحمت اللہ علیہ. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے چچا بہت نیک اور بہت پرہیزگار تھے. ایک دن ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میرے چچا کا رنگ بدلا ہوا ہے, چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہے, رنگ بدلا ہوا ہے. اور وہ حالت خواب میں اچانک آئے
اور آنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. تو میں نے اپنے چچا سے پوچھا, چچا آپ کے چہرے پر افسردگی ہے, ہوائیاں اڑ رہی ہے, سب خیر تو ہے؟ انتقال کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو میرے چچا کہنے لگے کہ اے ابو الحسن, مہربان سے مہربانی کے سوا کیا امید کی جا سکتی؟ بڑا غفور الرحیم ہے وہ, بڑا مہربان ہے وہ, تو اس نے مجھ پہ مہربانی ہی کی. مرنے کے بعد ہر معاملے میں اس نے مجھ پہ نرمی 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 کی, احسان 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 کیا. لیکن میرے ایک عمل پر اس نے بڑی سختی کی, اور جس دن سے میرا انتقال ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک اللہ نے مجھے قیدی بنا کر رکھا ہے. ہر معاملے میں نرمی کی, ایک معاملے میں اس نے سختی کی, اور مجھے قیدی بنا کر کے رکھا ہے میرے اللہ نے. کہا کس بنیاد پہ؟ کہا مجھ سے غیبت ہو گئی تھی, غیبت کی وجہ سے مجھے قیدی بنایا گیا ہے, اور آج میں تجھے یہ وصیت کرنے آیا ہوں, نصیحت کرنے آیا ہوں. بیٹا, اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے, لیکن غیبت اور چغلی والا گناہ معاف نہیں کیا. اس غیبت اور چغلی سے بچتے رہنا, کیونکہ میں نے مرنے کے بعد جتنی پکڑ غیبت کے معاملے میں دیکھی ہے اتنی پکڑ کسی اور معاملے میں نہیں دیکھی. یہ ہے غیبت کا وبال. بے شمار احادیث ہیں, روایات ہیں غیبت کی مذمت پر. غیبت کرنے والوں کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا, غیبت کرنے والوں کو مردار کھلایا جائے گا, غیبت کرنے والے کتے اور خنزیر کی شکل میں ہوں گے قیامت کے دن. غیبت کرنے والوں کو حمیم پلایا جائے گا, حمیم اور جہیم کے درمیان انہیں چکر لگوائے جائیں گے. غیبت کرنے والے جو ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ناخنوں کو اس دن جو ہے لوہے کا کر دے گا, لوہے کا اور تانبے کا کر دے گا, اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوں گے. غیبت کرنے والوں کا انجام یہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ, ایک آخری حدیث پڑھ دیتا ہوں, روایت پڑھ دیتا ہوں, آپ دل کے کانوں سے سنیں. صحابہ کہتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں لے کر بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے, جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں. جب بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے تو حضور دو قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے. بہت توجہ سے سننا, بہت دھیان سے سننا. میں اس کی تشریح عذرائے ادب زیادہ نہیں کر سکتا, صرف تعلیم کے لیے عرض کر رہا ہوں. لیکن اتنا سمجھ لینا کہ جو لوگ بقیع میں دفن ہوئے تھے وہ کافر تو نہیں تھے, اور جو بقیع میں دفن ہوئے تھے وہ مسلمان تھے, اور جو مسلمان تھے حضور کے دور میں کون تھے؟ صحابہ تھے. اور صحابہ کون؟ قطعی یقینی جنتی لوگ ہے نا. لیکن صرف تعلیم امت کے لیے, واللہ تعلیم امت کے لیے کہہ رہا ہوں, جن کے لیے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بقیع الغرقد گئے, اور بقیع الغرقد میں جانے کے بعد دو قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے, اور سرکار نے فرمایا یہ قبر اور یہ قبر دونوں والوں کو آپ پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان پہچانتے ہیں. سرکار ہم پہچانتے ہیں. کہا کہ تم ہی لوگوں نے انہیں دفن کیا تھا؟ ہاں سرکار, ہم ہی لوگوں نے انہیں دفن کیا تھا, یہ ہمارے بھائی تھے. سرکار فرماتے ہیں یہ قبر والا اور یہ قبر والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے ان کو ایسا عذاب دیا, ان کو ایسا عذاب دیا کہ انہوں نے قبر سے ایسی زور سے چلایا کہ مشرق و مغرب میں ان کی آواز گونج گئی. انسان اور جنات کے سوا, انسان اور جنات کے سوا ان کی آواز سبوں نے سنی. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم خواہشات میں زیادہ گرفتار نہ ہوتے تو وہ آواز تم بھی سنتے جو میں نے سنی ہے. آقا فرماتے ہیں ابھی ابھی ان کو جو عذاب دیا گیا اس پر انہوں نے چلایا, اور ان کی آواز جو ہے وہ مشرق و مغرب میں گونج پڑی. اور سرکار فرماتے ہیں جن و انس کے سوا سب نے سنا. اتنی دردناک آواز اٹھی. صحابہ نے اس کی آقا ان کے اوپر عذاب کیوں, اور اتنا بڑا عذاب کہ انہیں مارا جا رہا ہے قبر میں. اللہ اکبر.
میں پھر کہتا ہوں میرے نبی کا ہر صحابی جنتی، مگر صرف تعلیم امت کے لیے یہ باتیں آئی ہیں۔ انہیں قبر میں اتنا عذاب دیا جا رہا ہے کہ آواز شرق سے غرب تک ان کی چیخوں کی پہنچ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ غیبت کیا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا، اس لیے ان کو یہ عذاب دے۔ اب آپ مجھے بتائیں آج تو ہم یہ کہتے ہیں جنت کا بستر ہوگا، دلہن کی طرح سلایا جائے گا اور جنت کی کھڑکیاں کھولی جائے گی۔ میرے عزیز سب ہوگا، تیرے کرتوت تو دیکھ، کن کی بات ہو رہی ہے؟ واللہ اگر حدیث میں یہ چیزیں بیان نہ ہوتی تو کسی میں ہمت تھی یہ تذکرہ کرنے کی؟ اتنے بڑے شان والے لوگ، اور میں کہتا ہوں یہ صرف امت کی تعلیم کے لیے، ورنہ جس قبر پر حضور جا کر کھڑے ہو جائیں پھر وہاں عذاب کا تصور کیسا؟ لیکن صرف تعلیم امت کے لیے ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں سب سے ہم نفرت کرتے کرتے کئی اپنے آپ سے بھی تو نفرت نہیں کر رہے ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑ رہے ہیں، اپنی بنی مت بگاڑیے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ ایک دوسرے کو گواہ بنا کر صدق دل سے، خاص طور پر غیبت سے اور تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، اور آج سے یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے اور نہ غیبت سنیں گے۔ میں نے بتا دیا کہ اگر کسی کی اصلاح کے لیے، کمپلین کے طور پہ اصلاح کے لیے اگر بڑوں سے بات کہی جائے تو کہہ سکتے ہیں، جائز ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی کے متعلق کوئی بات کرنا، تو ایسے وقت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا نام لیے بغیر، اس کی طرف اشارہ کیے بغیر، صرف عام لفظوں میں، کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اب اس نے کچھ گڑبڑ کر لی سمجھ لوں، تو اب کسی کو کہنا بہت ضروری ہے، غیبت سے ہی بچنا چاہتا ہے، کہنا بھی چاہتا ہے، وہ کہا کہ آج کل دیکھا نہیں کہ وہ یعنی کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے اور کسی صاحب نے ایسا کر دیا، اس طرح سے۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی ایک آدمی کی غیبت کرو گے تو ایک کا وبال سر آئے گا، اور کبھی پوری قوم کی غیبت کرو گے تو پوری قوم کے برابر یعنی غیبت کرنے کا وبال۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ مبلغین تو سب ایسے ہی ہیں، تو آپ نے ایک کی نہیں بلکہ پوری جماعت کی غیبت کی۔ پھر آپ نے کہا کہ علماء تو سب ایسے ہی ہیں، علماء کی توہین تو کفر ہے، تو آپ نے چند ایک لوگ جن سے آپ کو اذیت پہنچی ہوگی تو آپ نے ان کو دیکھ کر کے ساروں کو برا کہہ دیا۔ اور ویسے بھی علماء کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، برائی نہیں کرنا چاہیے، اہل اللہ کی غیبت اور برائی نہیں کرنا چاہیے۔ اور عالم کی تعریف قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے نزدیک اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں یا علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو غیبت مت کرو، غیبت سے بچو۔ غیبت کے احکامات بہار شریعت کے اندر موجود ہے، آپ بہار شریعت پڑھیں اگر آپ اس کی تفصیل مزید جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی غیبت سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھنا اگر آپ غیبت سے محفوظ نہیں رہے اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے کسی مسلمان کی برائی مت کیجیے، کسی کی غیبت مت کیجیے، کسی کو حقیر مت جانیے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے پہلے جانے انجانے میں ہم سے آپ سے اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ اسی طرح ہفتہ واری اجتماع میں پابندی کے ساتھ آئیں۔ آپ آتے تو ہیں لیکن آپ جو ہے دوستی کا حق ادا نہیں کرتے، آپ آتے ہیں لیکن دوستی کا حق ادا نہیں کرتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نیک کام کے لیے آ رہے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں۔ اب آپ سے صرف میں یہ معاذ اللہ، اللہ گواہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ سے اتنا پوچھتا ہوں تہذیب سے نعمت کے لیے، جو بات آج آپ نے سنی تھی، جو بات آج آپ نے سنی ہے، بتاؤ اس پہ عمل کرنے کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ کتنا بڑا ہم کتنے بڑے نقصان میں تھے آج سے پہلے کی بات، ہم اپنی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ یعنی ایسا تھا کہ جیسے مٹکی ہم اوپر سے نل سے بھر رہے ہیں اور نیچے سے پانی یہ ہو رہا تھا۔ اب آپ نے سن لیا تو مجھے امید ہے کہ جس کو اپنی آخرت سے پیار ہے
وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی غیبت نہیں کرے گا. بولو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اگر آپ کے 4 دوست بھی آپ ساتھ میں لاتے تو بولو ان کو فائدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو دوستی اس کا نام نہیں کہ چل پکچر میں جائیں گے. دوستی اس کا نام بھی ہے نا کہ بلکہ اسی کا نام ہے کہ چلو اجتماع میں چلتے ہیں, کچھ سیکھیں گے, سنیں گے, عمل کریں گے. اللہ کا شکر ہے کہ اس اجتماع میں آتے آتے اللہ نے بہت سارے بھائیوں کی زندگی بدل دی, ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا. یہ طویل سلسلہ چلا ہے. بارش ہوتی ہے پھر بھی اجتماع ہوتا ہے, سردی ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, ہر موسم میں اجتماع ہوتا ہے. تو میری گزارش ہے اگر آپ اپنے دوستوں کو جنتی بنانا چاہتے ہیں, نیکی کی راہ کا مسافر بنانا چاہتے ہیں, تو آپ اس طریقے سے سمجھا نہیں سکتے, میں اس طریقے سے سمجھا نہیں سکتا جس طرح ہمارے مبلغین و علماء سمجھا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست و احباب کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کا ذہن بنائیں کہ وہ بھی اجتماع میں آئیں, اپنے دوستوں کا ذہن بنائیں کہ وہ بھی اجتماع میں آئیں. اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دینے سے ہماری اور آپ کی آخرت سنورتی ہے. میرے آقا نے مولا علی سے کہا تھا, علی اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تیرے لیے دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے. تو یہاں آ کر کے سنے گا, بدلے گا, زندگی میں انقلاب آئے گا, تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حصہ عطا فرمائے گا. تو میری گزارش ہے کہ آپ سنی دعوت اسلامی کے اس دین کے کام میں حصے دار بنیں, اپنے دوست و احباب کو ترغیب دیں کہ وہ اجتماع میں آئے, تحریک سے جڑے, درس وغیرہ میں شرکت کریں, جہاں جہاں اجتماعات ہوتے اس میں شرکت کریں. اور ہم یہ جو سلسلہ لے کر کے چل رہے ہیں, اپنا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری قوم حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ جائے, اکٹھا ہو جائے اور ان کو کامیابی نصیب ہو جائے. میں آخری بات کر چکا تھا لیکن اب بھی میرے ذہن میں ایک بات اور آ گئی, وہ بات اینڈ کر کے بات. ابھی الیکشن کے پیریڈ چل رہے ہیں اور غیبتوں کا بازار بڑا گرم ہوگا, غیبتوں کا بازار بڑا گرم ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے, آپ جس بھی کینڈیڈیٹ کو پسند کرتے ہیں, آپ جانے وہ جانے, میں نے تو اس میں کچھ کہنا ہی نہیں. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دامن اللہ تعالی ہمیشہ سیاست سے محفوظ رکھے. نہ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے, ہم کسی کی حمایت نہیں کرتے. یہ ہمارا اپنا انداز ہے. یہ اور بات ہے جس کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اسی کو ووٹ چپ چاپ دے کر آ جاتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی کسی کو نہ, میں اپنے پرسنل موقف کی بات کروں, اس کا میں اکیلا ذمہ دار ہوں. تو میرا اپنا تعلق جو ہے وہ سارے مسلمانوں سے, میرے پاس سب لوگ دعائیں لینے آتے ہیں, میرے پاس سب لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. میں فقیر آدمی ہوں اور صوفیہ سے میرا تعلق ہے, تو ہمارے دروازے ہر مسلمان کے لیے کھلے ہوئے, ہر مومن کے لیے کھلے, ہر ایمان والے کے لیے, ہر عاشق رسول کے لیے کھلے ہوئے. تو کوئی بھی آ کر میرے پاس بیٹھتا ہے. تو مگر یہ ہے کہ سب کو تو ہم پسند نہیں کرتے آنے والے, جس کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کو ووٹ بھی دے دیتے ہیں. لیکن ہم کسی عوام کو یہ کہنے نہیں جاتے کہ فلاں کو دو یا فلاں کو دو, یہ اچھا یہ برا وہ برا. تو آپ جس کو چاہتے ہیں آپ جو چاہیں کریں, میں اس پہ کچھ نہیں کہتا. لیکن اتنا آپ سے کہتا ہوں جو آپ کی آخرت سے متعلق ہے کہ غیبت کے معاملے میں آپ حصے دار نہیں بننا. یہ جو غیبتیں ہو رہی ہیں نا, جتنی ہو رہی ہے, وہ فلاں شراب پیتا ہے اور وہ فلاں یہ کرتا ہے اور وہ فلاں وہ کرتا ہے, وہ فلاں وہ کرتا ہے, وہ تو یہ کھا جاتا ہے, وہ تو وہ کھا جاتا ہے. جو سب کون کیا کھاتا ہے وہ سب قیامت کے دن کھلے گا. ہم نے کچھ نہیں کہنا, ہم نے کچھ نہیں کہنا ہے. ہاں اس کا آپ بہت خیال رکھیں گے, لیکن اتنا بھی خیال رکھنا کہ یہ اوٹ جو ہوتی ہے نا, اوٹ یہ ہوتی ہے کسی کے بارے میں شہادت دینا. کیا دینا؟ شہادت دینا کہ یہ بندہ صحیح ہے. ووٹ کا مطلب کیا؟ یہ بندہ صحیح ہے, اس کو کہتے ہیں شہادت دینا. اب آپ غلط کو اگر صحیح کہتے ہیں 500 روپے لے کر, تو 500 روپے لے کر آپ گویا کہ جہنم خریدتے ہیں, 1000 روپے لے کے جہنم خریدتے ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, شہادت بیچی نہیں جاتی, شہادت بیچو مت, شہادت بیچو. اور یہ بھی آپ سے کہتا ہوں جس کو چاہو ووٹ دو, لیکن ووٹ ضرور دو. ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہمارے امیر حضور قبلہ قائد محترم نے یہی فرمایا کہ جس کو چاہو ووٹ دو, لیکن ووٹ ضرور دو, گھر میں مت بیٹھے رہو. کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ووٹ سے معطل ہو جائیں اور آپ کے لیے مسائل
پیدا ہو جائیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہر مسلمان نکلے، ووٹ دے، ضرور دے، لیکن ووٹ بیچے نہیں، ووٹ فروخت نہیں کریں، اور اس کا بہت خیال کریں۔ اور کسی بھی غیبت کے معاملے میں آپ شریک نہیں ہو۔ واٹس ایپ پر بھی غیبت ہوتی ہے نا، فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے وہ کیا اور فلاں نے وہ کیا۔ اپنی آخرت سنبھالیے۔ الیکشن میں حصہ لیجئے، لیکن اس میں لڑائیاں مول مت لیجئے۔ سیاسی لیڈران الیکشن کے دوسرے دن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور آپ کی وہ سیاسی دشمنی آپ کے بھائی کے قتل کا ذریعہ بنتی ہے، آپ کی بیٹی کی آبرو لٹنے کا ذریعہ بنتی ہے، آپ کے گھر میں چوری اور ڈاکے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ جس پارٹی سے جانا چاہتے ہیں آپ جائیں، ہمیں کچھ اس پر کلام نہیں ہے، لیکن اس میں دین کے معاملے میں کوئی آپ کھلواڑ نہیں کریں گے، غیبت میں حصہ نہیں لیں گے آپ، اور کسی بھی مسلمان مومن صحیح العقیدہ عاشق رسول کے کردار اور کیریکٹر پر حملہ نہیں کریں گے، اور آپ وہی کریں گے جو امام حسین نے کیا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے کیا ہے، کہ یزید امام کے مقابلے میں کھڑا، اور یزید نے شریعت کو کھیل تماشا بنایا۔ امام نے کہا علی اکبر دے دوں گا مگر تجھے ووٹ نہیں دوں گا، یزید تجھے ووٹ نہیں دوں گا۔ امام علی مقام نے میدان کربلا سے ہمیں یہ پیغام عطا فرمایا، علی اصغر دے دوں گا مگر یزید تجھے اپنی شہادت، اس نے بہت بڑی قیمت لگائی تھی، لیکن میرے امام نے فرمایا علی اصغر دینا آسان ہے لیکن تجھے سچا کہنا آسان نہیں ہے، کیونکہ تو میرے نانا کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، تو میرے نانا پہ آئی ہوئی وحی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ قاسم دے سکتا ہوں لیکن تجھے سچا نہیں کہہ سکتا۔ یہ فکر ہماری ہونی چاہیے۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ اللہ ہم سب کو غیبت چغلی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔